تہذیب کے آداب بلا دیتی ہے۔ کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن لیوس دی 15 وہ بادشاہ تھا جس کی ناکامی اور تباہی کے پیچھے اپنی غلطیوں کے ساتھ ایک عورت کی بدنامی کا زیادہ ہاتھ تھا۔ السلام علیکم دوستو، ماریا اینٹونیا جوزفا جنینا، جو کہ میری اینٹونیٹ کے نام سے مشہور ہیں، 11 سال کی عمر میں فرانس کی ملکہ بنی، اور یہ فرانس کی آخری ملکہ تھی جس نے عوام میں بدامنی کو اکسایا، اور اس کے نتیجے میں فرانسیسی انقلاب برپا ہوا۔ اور ایک مشہور جملہ جس نے فرانسیسی انقلاب میں بڑا اہم کردار ادا کیا کہ میری اینٹونیٹ نے کہا تھا، روٹی نہیں ملتی تو کیک کھائیں۔ میری اینٹونیٹ نے ایسا کیوں کہا کہ روٹی نہیں ملتی تو کیک کھائیں، اور وہ 11 سال کی عمر میں فرانس کی ملکہ کیوں بنائی گئی، اور فرانسیسی انقلاب کی وجہ کیسے بنی، یہ سب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جیسے کہ آپ نے ویڈیو کے شروع میں سنا کہ بھوک تہذیب کے آداب بلا دیتی ہے، میری اینٹونیٹ کے اس جملے روٹی نہیں ملتی تو کیک کھائیں نے بھوک سے نڈال عوام پر ایسا خوفناک وار کیا کہ یہی جملہ 1792 میں ان کی بادشاہت کا تختہ الٹنے کی وجہ بنا۔ کیسے وجہ بنا یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور میری اینٹونیٹ بادشاہت کی زیادتیوں کی علامت بن گئی۔ ان کے شوہر جو کہ فرانس کا بادشاہ تھا، اس کے انتقال کے 9 ماہ بعد میری اینٹونیٹ کو انقلابی ٹریبیونل کے حکم سے پھانسی دے دی گئی۔ میری اینٹونیٹ 2 نومبر 1755 کو آسٹریا میں پیدا ہوئی۔ میری اینٹونیٹ آسٹریا کی ملکہ اور شہنشاہ اول ماریا تھیریسا کی 15ویں اور آخری اولاد تھی، اور اس کا بچپن نہایت ہی لاپرواہی میں گزرا۔ 1763 میں آسٹریا فرانس کی 7 سالہ کی جنگ کے اختتام کے بعد دونوں ملکوں میں اتحاد کو قائم رکھنا ماریا تھیریسا کی واحد ترجیح بن گیا تھا۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت یورپی شاہی خاندانوں میں ازدواجی رابطوں کے ذریعے اتحاد کو مضبوط بنانا ایک عام رواج تھا۔ 1765 میں لوئس ڈیفن جو فرانس کے بادشاہ لیوس دی 14 کا بیٹا تھا، 1765 میں انتقال کر گیا، اور اس کے انتقال سے بادشاہ کا 5 سالہ پوتا لیوس آکسفورڈ فرانسیسی تخت کا وارث بن گیا۔ چند مہینوں کے بعد میری اینٹونیٹ اور لوئس آکسفورڈ جو کہ مستقبل میں فرانس کا بادشاہ بننے والا تھا، دونوں کی شادی کا فیصلہ کیا گیا۔ 1768 میں فرانس کے بادشاہ لیوس دی 14 نے اپنے پوتے لوئس آکسفورڈ کی ہونے والی اہلیہ میری اینٹونیٹ کو کچھ ہدایات دینے کے لیے ایک ٹیوٹر آسٹریا روانہ کیا، لیکن وہ ٹیوٹر اگلے ہی دن واپس آ گیا اور بادشاہ کو بتایا کہ میری اینٹونیٹ صرف 11 سال کی ہیں اور عام خیال سے کہیں زیادہ ذہین ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ وہ نہایت سست اور غیر سنجیدہ ہیں، اس لیے ان کو تعلیم دینا بہت مشکل ہے۔ 1770 میں میری اینٹونیٹ کو لوئس آکسفورڈ سے شادی کے لیے فرانس روانہ کر دیا گیا، اور ان کے قافلے میں 57 گاڑیاں، 117 پیدل اور 376 گھوڑوں پر سوار لوگ شامل ہوئے، اور 16 میں 1770 میں دونوں کی شادی ہو گئی۔ لیکن میری اینٹونیٹ اور لوئس آکسفورڈ چونکہ کم عمر اور لاپرواہ تھے، اس لیے وہ شادی شدہ زندگی میں خود کو ایڈجسٹ نہ کر سکے۔ 1774 میں فرانس کے بادشاہ لوئس دی 14 کا انتقال ہو گیا، اور اس کی جگہ اس کے پوتے لیوس آکسفورڈ نے سنبھال لی، اور میری اینٹونیٹ 11 سال کی عمر میں فرانس کی ملکہ بن گئی۔ اس شادی کے بعد فرانسیسی عوام کو لگا کہ ان کی زندگی کے اچھے دن شروع ہو گئے ہیں، لیکن یہ ان کا وہم ہی رہ گیا، کیونکہ میری اینٹونیٹ اور لوئس آکسفورڈ کی عادات میں کچھ خاصا فرق نہیں تھا۔ لوئس آکسفورڈ شرمیلا اور غیر فیصلہ کن اور تنہائی پسند کاموں جیسا کہ پڑھنے اور دھات کے کام کا شوقین تھا۔ مختصر یہ کہ اسے بادشاہت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، یہاں تک کہ ایک بار کسی وزیر نے استعفیٰ دیا تو لوئس دی 15 نے کہا، کاش میں بھی استعفیٰ دے سکتا۔ دوسری طرف میری اینٹونیٹ جدید فیشن، سیر و تفریح، پارٹیز اور جوا کھیلنے کی شوقین تھی۔ ناظرین، جب آدھی رات کو بادشاہ کے سونے کا وقت ہوتا تو اس وقت میری اینٹونیٹ کی پارٹیز کا ٹائم شروع ہو جاتا، اور جب وہ دوپہر میں نیند سے بیدار ہوتی تو بادشاہ کام میں مصروف ہو جاتا۔ محل کی ملکہ کا کام زیادہ تر درباریوں کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا تھا، لیکن میری اینٹونیٹ کو اس میں بالکل دلچسپی نہیں تھی، اور وہ ہمیشہ اکیلے ہی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بادشاہ ملکہ سے دور ہونے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہ نے ملکہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ فرانس کے بادشاہ اور ملکہ ہونے کی حیثیت سے ان کی ذاتی زندگی عام
عام لوگوں پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ فرانس کی تاریخ میں میری اینٹونیٹ سے زیادہ فیشنیبل ملکہ نہیں گزری۔ دن میں کئی بار لباس تبدیل کرتی تھیں اور زیورات پر پیسہ پانی کی طرح بہاتی تھیں اور جوئے میں بھی بے شمار پیسہ ہار جاتی تھیں۔ خود کو ان چیزوں میں مصروف رکھنے کے بعد بھی جب ملکہ پرسکون نہ ہوئی تو اس نے محل سے دور ایک عمارت خالی کروائی اور زیادہ سے زیادہ وقت وہیں گزارنے لگی۔ فرانس کے لوگ ملکہ کی فضول خرچیوں اور درباریوں کے ساتھ وقت نہ گزارنے کی وجہ سے اس کا شدید مخالف ہو گئے تھے۔ جب ملکہ زیادہ وقت محل میں گزارنے کی بجائے محل سے دور ہوئیں تو لوگ ان سے اور بھی ناراض ہو گئے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ ملکہ آخر اس عمارت میں کیا کرتی ہیں۔ درباریوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں اور پھر ان کو عوام میں پھیلا دیا۔ عوام چونکہ پہلے ہی ملکہ سے نفرت کرتے تھے کیونکہ وہ آسٹریا کی رہنے والی تھی اور فرانس آسٹریا سے 7 سالہ جنگ ہارا تھا۔ عوام نے ملکہ پر الزام لگایا کہ ملکہ کے سویڈش سفارتکار کاؤنٹ الیکس وون فرزن سے تعلقات ہیں اور لوگوں نے ملکہ کی عیاشیوں کی خیالی تصاویر بنا کر پورے فرانس میں پھیلا دی۔ اس سے لوگوں میں ملکہ کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی، لیکن ملکہ اپنے خلاف ہونے والی کارروائیوں سے بالکل بے خبر تھی۔ ملکہ کے لوگوں کی نفرت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ جب ایک بار ملکہ نے ایک پھول پکڑ کر سفید لباس میں اپنی تصویر بنوائی تو لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ ملکہ نے سفید لباس کیوں پہنا، یہ فرانس کی توہین ہے۔ جب ملکہ کو خبر ہوئی تو اس نے شاہی لباس پہن کر اور ہاتھ میں پھول پکڑ کر دوبارہ تصویر بنوائی تو پھر یہ شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ ملکہ فضول خرچ ہیں، یعنی عوام ملکہ سے کسی حال میں بھی خوش نہ تھی۔ یہاں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ملکہ پہ فضول خرچی اور سکینڈلز کے بعد سب سے بڑا الزام یہ لگایا گیا کہ وہ بے اولاد ہیں۔ اور ناظرین، یہاں آپ کو بتائیں کہ اس وقت کی فرانس میں بے اولادی صرف عورت کا جرم سمجھی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد 1778 میں ملکہ کی بیٹی پیدا ہوئی، لیکن عوام اس پر بھی ناراض ہو گئے کہ بیٹا پیدا کیوں نہیں ہوا۔ بادشاہ کی حکومتی کارروائیوں اور ملکہ کی لاپرواہیوں سے عوام چھٹکارا پانا چاہتے تھے، لہٰذا 1789 میں جب عوام میں انقلاب کی آگ بھڑکی اس وقت فرانس کی مالی حالات بہت خراب تھے اور جو تھوڑا بہت خزانہ تھا وہ بادشاہ نے امریکہ کی جنگی امداد میں لگا دیا۔ اور ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ان دنوں کئی مہینوں تک بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے فرانس کی زمین بنجر ہو گئی تھی اور فصلیں بھی نہ ہو پائیں، اور اس کے علاوہ موسم سرما میں شدید سردی میں بارش کی بجائے آسمان سے اولے برستے تھے جس سے ان کی بچی کھچی فصلیں بھی تباہ ہو گئیں اور لوگ بھوک سے مرنے لگے، روٹی کے لیے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اور اس وقت کے امیر لوگوں نے جو گندم سٹاک کر کے رکھی تھی وہ اسے مہنگے سے مہنگے داموں بیچنے لگے، یعنی جو 100 کی روٹی تھی وہ 400 میں بکنے لگی، اور پھر ایک وقت آیا کہ 400 میں بھی روٹی نہ ملتی تھی۔ ان حالات میں ملکہ نے کہا کہ روٹی نہیں ملتی تو کیک کھائیں، تاہم تاریخ میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ جملے ملکہ نے ہی کہے تھے، لیکن مورخین عام طور پر اس بات پر متفق ہیں کہ اس طرح کا دل برداشتہ جملہ فرانسیسی ملکہ کا نہایت ہی غیر معقول تھا۔ فرانسیسی انقلاب کے آغاز کے موقع پر 14 جولائی 1789 کو 900 کارکنوں اور کسانوں نے اسلحہ اور گولہ بارود لینے کے لیے باسٹل جیل پر حملہ کیا۔ اسی سال 6 اکتوبر کو 10,000 لوگوں کا ہجوم محل کے باہر جمع ہوا اور بادشاہ اور ملکہ کو پیرس کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ غیر فیصلہ کن جسے پہلے ہی بادشاہت میں کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ بادشاہ مفلوج ہو کر رہ گیا اور میری اینٹونیٹ نے فوری طور پر مشیروں اور سفیروں سے ملاقات کی اور فرانس کی بادشاہت کو بچانے کے لیے دیگر یورپی حکمرانوں کو فوری خطوط ارسال کیے جن میں مدد کی اپیل کی گئی، لیکن جب کچھ نہ بن سکا تو بادشاہ اور ملکہ نے محل سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ پکڑے گئے اور انہیں پیرس کے حوالے کر دیا گیا۔ 1792 میں پیرس میں ایک ماہ کے قتل عام کے بعد قومی کنونشن نے بادشاہت کا خاتمہ کر کے ملکہ اور بادشاہ کو گرفتار کر لیا۔ ناظرین، سنڈروم ایک ایسی بیماری ہے جس میں سر کے سارے بال اچانک سفید ہو جاتے ہیں، اور یہاں میری اینٹونیٹ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، جس دن ملکہ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی اس سے ایک رات پہلے ملکہ کے سر کے سارے بال اچانک سفید ہو گئے تھے۔ میری اینٹونیٹ کو 16 اکتوبر 1793 کو گیلیٹن بھیجا گیا تھا۔ اس سے کچھ ماہ قبل فرانس کی نئی حکومت نے لوئس دی 15 کو غدار قرار دے کر موت کی سزا سنائی اور 21 جنوری 1793 کو اسے گیلیٹن میں گھسیٹا گیا اور پھانسی دے دی۔ اس کے بعد اکتوبر کے مہینے میں دہشت گردی کے بدنام زمانہ اور خونی دور حکومت میں میری اینٹونیٹ پر غداری اور چوری کا الزام لگایا گیا۔ اس کے علاوہ مقدمے کی سماعت کے دوران سب سے بڑا اور جھوٹا
جھوٹا الزام ملکہ کے اپنے ہی بیٹے کے خلاف جنسی استحصال کا الزام تھا۔ ناظرین، 2 روزہ مقدمے کی سماعت کے بعد ملکہ کو تمام الزامات کا قصوروار ٹھہرا دیا گیا۔ پھانسی سے ایک رات قبل ملکہ نے اپنی بھابھی الزبیتھ کو خط ارسال کیا جس میں اس نے کہا کہ میں پرسکون ہوں ان لوگوں کی طرح جن کا ضمیر صاف ہے۔ پھر پھانسی سے قبل کے لمحوں میں وہاں موجود پجاری نے ملکہ سے کہا کہ ہمت کیجیے، تو ملکہ نے جواب دیا، وہ لمحات جن میں میری تمام برائیاں ختم ہونے جا رہی ہیں، ہمت مجھے ناکام نہیں کر سکتی۔ تھامس جیفرسن نے پیشگوئی کرتے ہوئے کہا کہ میری اینٹونیٹ کو تاریخ میں ایسے یاد رکھا جائے گا کہ اگر میری اینٹونیٹ ملکہ نہ ہوتی تو فرانس میں کبھی بھی انقلاب نہ آتا۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین۔ بھیڑ سے نکلنا ہے۔